ام محمد سلمان کی لکھی ہوئی ایک تحریر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ لکھتی ہیں، کتنا اچھا لگتا ہے روزانہ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے میرے رب، میں گواہی دیتی ہوں تو ایک اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور مجھے فخر ہے اس بندگی پر، اس غلامی پر، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ کیا بتاؤں، کتنا کیف، کتنا سرور آتا ہے ان کلمات کو پڑھتے ہوئے۔ دل سکون اور اطمینان سے بھر جاتا ہے کہ جو اقرار میں روزانہ اللہ تعالیٰ کے سامنے 5 وقت کرتی ہوں، زمین کے اندر جا کر اس اقرار کو کیسے بھول سکتی ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جس شخص نے اچھے طریقے سے وضو کیا اور پھر یہ کلمات پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اور میں اپنی چشم تصور سے دیکھتی ہوں، جوں جوں میں ان کلمات کو ادا کر رہی ہوں، آسمان کی رنگین اور پرنور فضاؤں میں ایک ایک کر کے بلند و بالا اور عالی شان دروازے کھل رہے ہیں، اور فرشتوں کی صدائیں 4 سو گونج رہی ہیں، مرحبا مرحبا، اہلاً و سہلاً، مرحبا، خوش آمدید خوش آمدید، اے مسلمہ اے مومنہ، مرحبا 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 مرحبا۔ ہم عورتیں بھی کتنی پاگل ہیں نا، ایک جوڑا خرید کر لاتی ہیں اور اسے امیجن کر کر کے دیکھتی ہیں، میں پہنوں گی، میں ایسی لگوں گی، میں کیسی لگوں گی، اف اللہ کتنی خوبصورت، کتنی حسین لگوں گی، تصور میں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی کانوں میں جھمکے پہن کر دیکھتی ہیں، کبھی گلے میں ہار، لیکن کبھی خیال تک بھی نہ آتا، کبھی خیال تک بھی نہ آتا، اللہ اکبر۔ لکھنے والے نے کیا لکھا، کتنی خوبصورت تحریر ہے، آپ غور سے سنیے گا۔ کبھی یہ خیال نہیں آیا میرے رب نے کیسے کیسے حسین وعدے کیے ہیں، جن کے بارے میں ہم کبھی سوچتے بھی نہیں، کبھی تصور بھی نہیں کرتے، کبھی خیالات وہاں تک جاتے ہی نہیں۔ سچ کہتی ہوں اللہ کی قسم، کبھی کر کے تو دیکھیں، کبھی تصور تو کریں، تصور کریں تو صحیح۔ یہ سوچیں کہ حشر کے دن اپنی آنکھوں سے ان وعدوں کو پورا ہوتے دیکھوں گی انشاءاللہ، جب فرشتوں کے ہمراہ پورے چاہو چشم کے ساتھ شاندار سواریوں پر سوار ہو کر جنت کی اور قافلے چلیں گے۔ وہ عزت، وہ شان، وہ شوکت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا حسین، دل نشین، کیا خوبصورت سما ہوگا۔ دنیا کی فانی عزتیں، اس کے منصب، اس کے عہدے، بھلا کیا حیثیت رکھتے ہیں ان کے سامنے؟ یہ فانی دنیا، فانی عیش، فانی عزت، فانی ذلت، فانی دکھ، فانی سکھ، بھلا کیا حقیقت ہے ان سب چیزوں کی؟ ذرا سوچیں تو صحیح، تصور تو کریں۔ اللہ کی قسم، دنیا کے غم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، روح بے قرار ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو مچلنے لگتی ہے، موت حسین لگنے لگتی ہے، جنت محبوب ہو جاتی ہے، قرب الہی کی تمنا دل کو سینے میں کسی پنجرے میں بند پرندے کی طرح پھڑ پھڑا کے رکھ دیتی ہے۔ یاد رکھیے، جو بندہ اپنے رب سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کے مشتاق رہتے ہیں، اور نیک بندے کو جب موت آتی ہے تو آسمانوں پر اس کے استقبال کی تیاریاں ہوتی ہیں، فرشتے
آپس میں خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل عزت، اصل خوشی۔ دنیا کی عزت، ذلت، کامیابی، ناکامی، دکھ، سکھ، عیش و آرام، سب فانی، سب فانی۔ کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں۔ موت کے ساتھ ہر چیز کا خاتمہ ہو جانا ہے۔ حقیقت صرف روز آخرت ہے، جس دن عملوں کا حساب ہوگا، اصل کامیابی اور ناکامی کے فیصلے ہوں گے۔